پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میں یتیم خانے سے جوان کنواری لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا لگا کر جوان کر کے دبئی اور سعودی عرب میں فروخت کر دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہل گیا۔ میں نے اس بچی کو اپنے بستر میں سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس بچی نے رات اپنے دونوں سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا، ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوں گی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں سچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھی۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ نہایتی ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھی۔ ایسی تابع دار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی سے عربی کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جہانگیر اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ میری صورت میں اسے پھر سے لاکھ روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کم سن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی اب وہ جوان ہونے لگی ہیں۔ ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے، غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پہ میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ میں بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا، خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر ہی انہیں ہمارے پاس مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز کو تو میں نے بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مصروفیات تھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو ابھارتی تھی، اور انجیکشن بھی لگا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا۔ میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ میں بیزاری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر وہ لڑکی ایسی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بد کردار کہہ کر ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے میں لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بے حد حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا۔ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک جھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نیاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا تھا، مگر میرے ٹھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کم سن لڑکی جو مشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اسی لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ شکلیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔
میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچی سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوف زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آج سے میرے پاس یہ رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی ضرور سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ تمام وقت بالکل خاموش، سہمی ہوئی سی مجھے حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا۔ گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا رکھتے تھے، اور 25 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی، اور پچھلے 10 سالوں سے میرے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آئی تو میں اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ ایسی احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو۔ میں چاہتا ہوں میرے مہمان کے لیے نہایت ہی بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا، اور جب وقت آیا تو میں اسے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ دیکھتی رہی، چونکہ اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مردہ تصور کر چکا تھا، مگر اتنی عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے آنے پر اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دہلا کر نیا لباس پہنا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصہ پاگل پن کر شکار رہا۔ میں نے سر جھٹکا اور تمسخر سے مسکرایا۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنی عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کر سکتا، کیونکہ خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم عمر بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آن ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو بھی اس حسین بچی کی اطلاع دے دی تھی۔ میں جانتا تھا وہ عیاش مت صرف اپنی ہوش پوری کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ میری بھیجی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یار ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گریودہ ہوگے کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جاتی رہی ہے۔ میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلفی سے تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کی بجائے بچی گھر لے آیا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی تھی، اور دکھاؤ نہیں، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اپنے یہ شوق لے کر تم یہاں سب چلے جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست کھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ وہ بچی تو زیادہ حسین ہے، اس کو دیکھنے کے بعد تو تم اتنی پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔
लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मज़े लेने देता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम हर लड़की पर हक जिताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं ज़रूर तुम लोगों को मज़े लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूँगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिलाकर कहने लगे, नाराज़ नहीं हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज़ नहीं, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं भी कुछ देर सब कुछ भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत इस बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतज़ाम कहाँ करूँ? मैंने उसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। इस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त यकातक बच्ची को देख रहे थे। इसका दूध जैसा शिफाफ रंग उस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे आश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सब ने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मज़ीद फैलकर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो यकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खिटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूँ। मैंने आबरू चढ़ाकर अपने दोस्तों को जब देखा तो वो हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं, हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखकर बोला, शायद इस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी एतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये क्या कहना चाहते हो कि जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है। दो टोक साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने इस औरत को देखा। इस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं ये रहेगी। मैं इसको अपने पास लाऊंगा। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से हमेशा के लिए भेजने की कोशिश करूँगा, वो आज की रात वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा अरसा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह उनकी जिस चेहरे पर नज़र टिक जाती थी इसे हासिल करके ही रहते थे। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूँगी। मुझे इसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो। ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्सा करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो। ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूँगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी, पहली बार आज ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि वो मेरा फ़ैसला मानने की बजाय मुझे हमेशा के लिए समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी। इन मामलात की नज़ाकत को वो खूब समझती थी, मगर मैं उसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में मैं इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज़ नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमिन था मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठिठक रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ़ था कि वो कोई चाल चलने के इंतज़ार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था।
میں نے گلاس کے بعد دوبارہ ہرا مشروب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی اور اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر میں مطمئن سا ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو کسی پابندی سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے سگے اور محرم رشتوں کو بھی ہوش دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب بھلاتے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب سی بے چینی سوار رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ 2-3 مرتبہ میں نے کام والی کو کال کر کے سوال کیا، میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کے سامنے سے میرا کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست اچھے سے جانتے تھے کہ حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا تھا۔ مجھے کبھی ان کی اس جھٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے بعد دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے بھی ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنے ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات کو کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ یکدم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہو گیا ہے۔ میری حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے دیکھ کر خوف زدہ سی ہو کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہبس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود اسے اپنی ہوش کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل بے قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میں نے ایک نہ اس کی سنی۔ کم سنے کا خیال کیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ مسلسل بجنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جنسی طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر میں کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔
میں چونک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر میں غصے میں آ گیا کہ اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا تھا، انہیں کسی کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عربی شیخوں کو بھیج دیتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ان کا انجام کیا ہوتا تھا۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی، وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، تنفر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے اور درندے ہو، اور درندوں کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں۔ میں تم سے رات بار بار کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کچھ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے، تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا تم نے ہر حد بلا دی اور افسوس کرتی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو کھینچ لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد جب مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویران زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا۔ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی، نتیجہ میرا وہ غیر قانونی کاروبار بھی سامنے آ جاتا۔ میں بدحواس سے اپنے ایک دوست کے گھر کا دروازہ بجا بجا کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ میرے دوست رات سے گھر نہیں آئے۔ میں پاگل ہونے لگا، نہ جانے وہ اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی، نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورت زار و قطار کی طرح روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چمکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی، وہ میرے دوست اٹھا کر چلے گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کی بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 5 بیٹیاں ہوئی تو اس نے کہا اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے اس کو چھپا دیا، اور میں نے شوہر سے کہا کہ وہ بیٹی مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپیے پیسے کی فراوانی تھی، 5 بیٹیاں ایسے جی رہی تھی، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک اسٹور میں بند رکھا، اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے اسٹور سے کبھی نکلنے نہیں دیا، میں اسے بولنے کی نہ اجازت دی، نہ وہ اچھا لباس پہن پائی، نہ تعلیم حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، مگر باپ کے گھر میں ملازمین سے بدتر حال میں پلی تھی۔ وہ روتی میں اپنی بیٹی کو کمسن اندھیرے میں اسٹور میں بیٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسٹور میں جاتی تو وہ سہم کر رہ جاتی، اسے اکیلے ڈر لگتا تھا، ساری رات بخار سے جلتی رہتی، مگر مجھے کبھی موقع نہیں ملتا تھا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں کہنا بھول گئی، ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے، میں اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اسی یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ نگران سے کہا، بیٹی کا خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے جب میں پہنچی، وہاں کے نگران نے کہا، تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو روتی ہوئی جب میں گھر گئی تو چلی گئی، مگر اب دیکھا کہ بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے اذیت کی گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی
جو بہت گندے اور نہایت ہی برے حال میں ایک گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کے ساتھ 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے سے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی اور اس سے معافیا مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف اور صرف ذلت اور اذیت جھیلی تھی۔ ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ اسٹور میں قید رہی، پھر اس یتیم خانے میں جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں مجھ جیسے جنگلی انسان کے ہاتھ لگی، اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر وہ اس دنیا سے چلی گئی اور مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار تھا، اور ہر موڑ پر سب نے اسے انسانیت درجے سے گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی تھی۔ ڈرتا ہوں کہ قیامت کے روز اگر وہ لڑکی میرا گریبان پکڑ کر اس بچی نے سوال کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی تھی، تنہائی ہو یا رش کی بھیڑ۔ مجھے وہ لڑکی چیختی چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر پیچھا چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی بھی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ سکون کی طرح موت بھی مجھے نہیں آئے گی، اور وہ بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔